अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, टीएमसी वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल है। इससे पहले हम सबक नंबर 9 दस्तरखानी सबक के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल की थी। 2 या 3 इक्तिबास का हमने जायज़ा लिया था। अभी आज हम इसके आगे के इक्तिबास पर हम रोशनी डालेंगे, तो तवज्जो फरमाएं। दस्तरखानी सबक को लिखा था, आपने देखा था वजीर आगा। वजीर आगा दरअसल ये इंशाइया लिखा करते थे। तो इंशाइया किसे कहते हैं? इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उर्दू की वो बयानिया किस्म जिसमें इल्मियत और संजीदगी के बजाय ख्यालात और तासुरात को बयान किया जाए, उसे इंशाइया कहते हैं। इसके बाद हमने पहली बात और जान पहचान पर रोशनी डाली थी। उसके बाद हमने इस तस्वीर का मुतालिया किया था जिसमें दस्तरखान लगा हुआ है, आमने सामने मध्य मुकाबिल लोग बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। इस तस्वीर में आपने इस बात को देखा था कि काफी ज्यादा लोग हैं, लेकिन एक कतार में एक सिमत में बैठे हुए हैं। इसके बाद आपने दूसरी तस्वीर का जायजा लिया था, तो यहां पर हमने देखा था दस्तरखान की जगह जो है मेज और कुर्सी ने ली। पहले तरीका था दस्तरखान पर बैठकर खाना, और यह हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन इसके बाद इसकी जगह दस्तरखान की किसने ली? मेज और कुर्सी ने ली। तो इस तरह से आपने इस तस्वीर में देखा था कि लोग इसमें करीब करीब नहीं बल्कि दूर दूर नजर आ रहे हैं, मध्य मुकाबिल नजर आ रहे हैं, आमने और सामने नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से इसके बाद भी ये तरीका भी क्या हुआ? बदल गया, तब्दील हो गया। तो तीसरा तरीका हमने ये देखा था बोफे जियाफत। बोफे जियाफत यानी खड़े रहकर खाना, टहल कर चहल पहल करके खाना खाना। तो इस तरह से बोफे जियाफत ये तरीका आज आम होने लगा, तो ये भी हमने देखा था। तो इसके बाद हमने जायजा लिया था कि पहले लोग जो है आलती पालती मार कर बैठते, आमने सामने बैठते, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठते और खाना खाते। उसके बाद हमने और थोड़ा जायजा लिया था कि मुसन्निफ ने अपने एक गांव की कहानी बयान की थी, जिसमें मुसन्निफ वजीर आगा ने इस बात को पेश किया था कि किस तरह से कपड़ा बेचने वाले लोग, तिजारत करने वाले गांव की मस्जिद में जो है हुजरे में, आंगन में, सहन में जमा होते हैं और गोल दायरे की शक्ल में बैठते हैं। फिर उसके बाद जो है बीच में दस्तरखान होता है और उस दस्तरखान में एक परात होता है, बड़ा सा प्लेट परात होता है। उस प्लेट में जो है सालन यानी शोरबा डाला जाता है। फिर उसमें रोटी को क्या कर दिया जाता है? बारीक करके जो है उसका मलीदा बनाया जाता है। फिर एक दूसरे का ख्याल व एहतराम करते हुए खाना खाया जाता है। तो ये कहानी जो है मुसन्निफ ने अपने गांव के मुतालिक बयान की। उसको मुसन्निफ ने क्या किया? अपने गांव का मवाजना, गांव की कहानी का मवाजना किससे किया? मुसन्निफ ने अपने घर वालों से किया। तो मुसन्निफ वजीर आगा कहते हैं कि उनके घर में जो है बड़ी अम्मा जो है, बड़ी खाला क्या करती है? घर में खाना तकसीम करती है, परोसती है। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही वो खाना परोसती है तो तमाम बच्चे उसके बड़ी खाला के इर्द गिर्द जमा होते हैं, और इर्द गिर्द जमा होने के बाद एक दूसरे को क्या करते हैं? नजर रखते हैं कि कहीं उसको खाना ज्यादा ना जाए, उसको एक बोटी ज्यादा ना जाए। तो इस तरह से मुसन्निफ ने अपने घर का मवाजना किया। और अगर
एक बोटी भी किसी के प्लेट में ज्यादा गई तो वो क्या करते हैं, उसका तमाम घर के अफराद मिलकर उस अफराद का क्या करते हैं, उस फर्द का तिक्का बोटी बना देते हैं। तो इस तरह से हमने यहां तक भी देखा था। फिर उसके बाद हमने यहां तक थोड़ी सी और मालूमात हासिल की थी। सबक को हमने पढ़ा था कि किस तरह से मस्जिद के लोग बोटियों को एहतियातन एक जगह रखते हैं, फिर एक दूसरे का ख्याल रखते हुए खाते हैं। तमाम लोग बोटियां आपस में बराबर तकसीम करते हैं। तो यहां तक हो गया था। आज हम इसके आगे का जायजा लेंगे। उस जमाने में कभी कभार एक अंग्रेज अफसर भी वालिद साहब से घोड़े खरीदने आ जाता। मुसन्निफ वजीर आगा कह रहे हैं कि उस जमाने में कभी कभार एक अंग्रेज अफसर घोड़े खरीदने उनके वालिद के पास आया करता था। वालिद साहब उसके लिए मेज कुर्सी लगवाते। वालिद साहब उसके लिए क्या लगवाते, मेज कुर्सी। अब मेज कुर्सी क्यों लगवाते उसके लिए, क्योंकि वो अंग्रेज अफसर है। अंग्रेज लोग, अगर आप बाहर मुमालिक, यूरोपियन मुमालिक का जायजा लेंगे तो वहां पर आम बात है मेज कुर्सी पर बैठकर खाना खाना और बोफे जियाफत यानी खड़े रहकर खाना। तो इस तरह से मुसन्निफ के वालिद ने भी क्या किया, उस अंग्रेज अफसर के लिए मेज कुर्सी लगवाई, अंग्रेजी खाना तैयार करवाते और फिर घंटों उसके साथ बैठकर खाना खाते। अब क्या होता आगे मामला, उसके लिए अंग्रेजी खाना तैयार करते क्योंकि वो अंग्रेज अफसर है। हमारे यहां पर हम क्या खाते हैं, बैगन, दाल, रोटी, चपाती, सालन, इस तरह से हमारे पकवान होते हैं। कभी कभार हम दाल गोश्त बनाते हैं या कभी कभार हम बिरयानी बनाते हैं। लेकिन यहां पर वजीर आगा मुसन्निफ के वालिद ने उस अंग्रेज अफसर के लिए क्या बनाया, अंग्रेजी खाना तैयार करवाया और फिर उसके साथ घंटों बैठकर क्या करते, खाना खाते। हमें उससे बहुत डर लगता था, इसलिए हम अक्सर खिड़की की जाली के साथ चेहरा लगाकर उसे खाना खाते हुए देखते। अंग्रेज अफसर से वजीर आगा को बहुत डर लगता था, इसलिए वो उसके करीब भी नहीं जाते, बल्कि खिड़की के जाली से क्या करते, वो चेहरा लगाकर उसे वो कैसे खाना खा रहा है वो देखते और हैरान होते कि साहब बहादुर खाना खा रहा है या ऑपरेशन कर रहा है। और देखता मुसन्निफ, वजीर आगा देखते कि वो अंग्रेज अफसर खाना कैसे खा रहा है। वजीर आगा को इस बात ऐसे लगता कि जैसे वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है, बल्कि वो खाना नहीं खा रहा है बल्कि किसी का क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, ऐसे उसे लगता मुसन्निफ को। यूं वो अपनी प्लेट में एक उबला हुआ आलू लेकर बैठ जाता और फिर छुरियों और कांटों से घंटों उसके परखच्चे उड़ाता रहता। वो घंटों क्या करते, उसके घंटों तक क्या करते, वो एक आलू उबला हुआ लेता, अंग्रेज अफसर एक आलू गोल सा उबला हुआ लेता और उसके छुरियों और कांटों से क्या करता, घंटों उसके परखच्चे उड़ाता, यानी उसको जेर जेर करता, बारीक बारीक करता। आपने देखा होगा फिल्मों में वगैरह ऑपरेशन किस तरह किया जाता है, डॉक्टर कैसे उसमें मशगूल रहते हैं ऑपरेशन करने में। लेकिन यहां पर अंग्रेज अफसर भी क्या कर रहा है, एक आलू लिया हुआ है और आलू लेकर क्या कर रहा है, उसके परखच्चे उड़ा रहा है, उसको जेर जेर कर रहा है, बारीक बारीक हिस्सों में उसको तकसीम कर रहा है। यूं लगता जैसे वो मैदान जंग में खड़ा है। मुसन्निफ को ऐसे लगता कि वो कहीं मैदान जंग में खड़ा है, अब जंग होने वाली है, आलू उसका दुश्मन है। और मुसन्निफ को ऐसे लगता कि आलू क्या है, उसका दुश्मन है, जिसे वो अपने इस्लाह की मदद से जेर करने में मसरूफ है। जिसे वो क्या कर रहा है, अंग्रेज अफसर अपने इस्लाह
اسلح یعنی ہتھیار، اپنی ہتھیار سے کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کا آپریشن کر رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے مصنف کو کہ وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے۔ وہ جو کھانے کے معاملے میں رواداری، مفاہمت اور لطف اندوزی کا رویہ ہوتا ہے، اس انگریز افسر میں مجھے قطعاً نظر نہ آیا۔ جو آپ عام طور پر کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے تو رواداری، مفاہمت، پیار محبت، لطف اندوزی ہوتی ہے، ذائقہ لے لے کر نوالا کھاتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ تمام باتیں انگریز افسر میں قطعاً نظر نہیں آ رہی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی روایت ہمارا عزیز ترین ثقافتی ورثہ تھا۔ اصل بات اگر ہم دیکھیں گے تو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا یہ ہمارے مذہب اسلام کا ایک عظیم ورثہ ہے، عزیز ترین ورثہ ہے۔ یہ ہمارا ثقافت یعنی ایک کلچر ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ دسترخوان کی جگہ میز کرسی نے لی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بوفے ضیافت ہونے لگی۔ بوفے ضیافت یعنی لوگ کیا کرنے لگے؟ کھڑے رہ کر ٹہل ٹہل کر کھانا کھانے لگے۔ اب یہ روایت اول تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور کہیں نظر آ جائے تو مارے شرمندگی کے فی الفور خود میں سمٹ جاتی ہے۔ فی الفور یعنی فوراً۔ اب ایسی دعوت ہمیں کہیں نظر نہیں آتی دسترخوان والی۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے دعوتوں میں، آپ بھی جاتے ہوں گے شادیوں میں وغیرہ، لیکن وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے میز پر پکوان سجے ہوئے ہیں اور کرسیاں اطراف میں لگی ہوئی ہیں، یا آپ دیکھتے ہوں گے کیسے چھوٹے چھوٹے اسٹال لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر لوگ ٹہل ٹہل کر کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے اور بات چیت کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آج ایسی دسترخوان کی روایت آپ کو کہیں نظر نہیں آتی، اور آئی بھی اگر آپ کو دسترخوان کی ایسی دعوت نظر تو شرمندگی ہوتی ہے ہمیں کہ کیسے نیچے بیٹھ کر کھانا۔ لیکن یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے۔ حالانکہ اس میں شرمندہ ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ دسترخوان پر بیٹھنا ایک تہذیبی اقدام ہے۔ اقدام قدم کی جمع اقدام۔ یہ ایک طرح سے اس سماج کی، اس مذہب کی تہذیب کو دکھاتا ہے کہ کس طرح سے کھانا کھایا جائے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا یہ شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سماج کی ایک یہ کیا ہے؟ تہذیب ہے۔ جبکہ کھڑے ہو کر کھانا ایک نیم وحشی عمل ہے۔ وحشی یعنی شیطانی عمل ہے یہ، کھڑے رہ کر کھانا کھانا۔ ہمیں پانی پینے کا سنت طریقہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ صاف پانی لو، گلاس میں دیکھو کچرا ہے یا نہیں ہے، بیٹھ کر اسے 3 سانس میں پی لیجئے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو اس طرح سے کھڑے رہ کر کھانا کھانا یہ کیا ہے؟ نیم وحشی عمل ہے۔ مثلاً یہی دیکھیے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دائیں بائیں یا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کے برادرانہ مراسم فی الفور استوار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ مراسم یعنی تعلقات۔ آپ دیکھتے ہیں جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں لوگ تو دائیں بائیں آمنے سامنے لوگ بیٹھتے ہیں، تو آپ کے سامنے یا دائیں بائیں جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ کے مراسم یعنی تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تعلقات کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ استوار ہونا یعنی قائم ہونا۔ استوار ہونا یعنی کیا؟ قائم ہونا۔ تو آپ کے تعلقات کیا ہو جاتے ہیں؟
جو دوسرے شخص آپ کے اطراف میں بیٹھے یا آمنے سامنے یا دائیں بائیں، ان سے آپ کے تعلقات کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں جیسے چند ساعتوں کے لیے آپ دونوں ایک دوسرے کی خوشیوں، غموں اور بوٹیوں میں شریک ہو گئے ہیں، اور آپ کو ایسے لگتا ہے جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، آمنے سامنے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ کو ایسے لگتا ہے ایک تو ان سے آپ کے تعلقات گہرے ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ ان کے خوشیوں اور غموں میں برابر کے شریک ہیں، اور بوٹیوں میں بھی کیا ہیں؟ برابر کے شریک ہیں۔ آپ کو ایسے لگتا ہے۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کا کرم فرما دریا دلی اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پلیٹ کا شامی کباب آپ کی رکابی میں رکھ دیتا ہے۔ اب تعلقات آپس میں بیٹھ کر اتنے بڑھ جاتے ہیں آمنے سامنے کہ وہ ایک شخص کیا کرتا ہے؟ اپنی پلیٹ کا شامی کباب اٹھا کر کیا کرتا ہے؟ دوسرے شخص کو، سامنے والے کو دیتا ہے۔ تو اس طرح سے تعلقات اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو جواب غزل کے طور پر آپ بھی اپنی پلیٹ سے مرغ کی ٹانگ نکال کر اسے پیش کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کو جواب دینے کے لیے آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرغ کی ایک ٹانگ نکال کر کیا کرتے ہیں؟ اس کی پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے دوران لین دین کی وہ خوشگوار فضا خود قائم ہو جاتی ہے جو ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مظہر ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی خوشگوار فضا تیار ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے دسترخوان پر، کہ لوگ آرام سے آہستہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، ایک بوٹی اس کو تو ایک بوٹی اس کو، تو یہ ٹانگ اس کو دے رہا ہے تو وہ اس کو دے رہا ہے مرغ کی ٹانگ، تو اس طرح سے آرام سے، یا کوئی پلیٹ چاول کی اسے بڑھا رہا ہے، یا کوئی روٹی لگ رہی ہے تو اسے بڑھا رہا ہے، یا کوئی دال گوشت لگ رہا ہے تو اسے بڑھا رہا ہے، یا کوئی سالن لگ رہا ہے تو ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، آپس میں برابر تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے خوشگوار فضا ساز ماحول کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں پر تیار ہو جاتا ہے، جو ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مظہر ہے۔ ہزاروں برس کی تہذیب کا کیا ہے؟ ہمارا یہ مظہر ہے۔ مظہر یعنی ہمارا جو طریقہ ہے۔ ایک لختے کے لیے بھی یہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ سامنے ہوا بیٹھا شخص آپ کا مد مقابل ہے۔ آپ کو ایک لختے یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں لگتا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص کون ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ مد مقابل بیٹھا ہوا شخص میرا قریبی ہی ہے، اور اگر آپ کی ذرا بھی آنکھ چھپکی تو وہ آپ کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کر جائے گا۔ آپ کو ایسا کبھی نہیں لگے گا کہ آپ کی نظر کہیں چلی جائے کھاتے کھاتے تو سامنے والا آپ کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کرے، ایسے بالکل نہیں ہوتا۔ دسترخوان کی یہ خوبی ہے کہ اس پر بیٹھتے ہی اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے۔ اعتماد یعنی بھروسہ، اعتماد یعنی بھروسہ۔ تو دسترخوان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جیسے ہی آپ دسترخوان پر بیٹھیں گے تو وہاں پر ایک طرح کا ماحول بن جاتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد یعنی بھروسہ، اور آپ کو اپنا شریک طعام حد درجہ شریف دکھائی دینے لگتا ہے۔ آپ کو اپنا شریک طعام یعنی سامنے بیٹھا ہوا کھانے والا شخص، شریک طعام یعنی سامنے بیٹھا ہوا کھانے والا شخص، وہ آپ کو کیسے دکھائی دینے لگتا ہے؟ بڑا ہی شریف دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف کسی بھی بوفے ضیافت کا تصور کیجئے، اگر آپ بوفے ضیافت کا یعنی کھڑے رہ کر، چھوٹے چھوٹے سٹال لگے ہیں، اس سائٹ میں لگے ہیں، اس سائٹ میں لگے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹال لگے ہیں، تو آپ اس کا تصور کیجئے تو آپ کو نفسا نفسی اور چھینا جھپٹی کی فضا کا احساس ہوگا۔ لوگ کیا کریں گے؟ اگر آپ ذہن میں اپنے تصور کریں گے تھوڑا سا،
کون سی ضیافت کا؟ بوفے ضیافت کا. بوفے ضیافت یعنی کھڑے رہ کر کھانا کھانا، ٹہل کر، ایک ہاتھ میں پلیٹ لے کر. تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، بلکہ ایک دوسرے پر تو بالکل اعتماد نہیں رہے گا، بھروسہ. بس وہاں پر نفسا نفسی اور چھینا جھپٹی کی فضا کا احساس ہوگا آپ کو. لوگ کیا کریں گے، یہاں پر دال چاول بنا ہوا ہے اور یہاں پر بریانی بنی ہوئی ہے، وہ بھی کون سی؟ چکن بریانی. تو لوگ کیا کرتے ہیں بوفے ضیافت میں، دال اور چاول کو چھوڑ دیں گے اور کہاں بھیڑ جمع ہوگی؟ بریانی کی طرف. وہ بھی کیسا ماحول رہے گا اس بریانی کے اطراف میں؟ نفسا نفسی کا اور چھینا جھپٹی کا، کہ کہیں ختم نہ ہو جائے. اور ڈاروین کا جہد البقا کا نظریہ بالکل سچا اور برحق نظر آئے گا. جہد البقا، جہد البقا یعنی زندہ رہنے کے لیے جد و جہد کرنا. یہ کس کا نظریہ ہے؟ ڈاروین کا. جہد البقا یعنی زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا؟ جد و جہد کرنا. لیکن بوفے ضیافت میں کیا کر رہے ہیں؟ کھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نفسا نفسی کا عالم ہے، چھینا جھپٹی کا عالم ہے یہاں پر. دسترخوان کی ایک اور خوبی اس کی خود کفالت ہے. جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی جملہ ضروریات کو بے طلب پورا کر دیا گیا ہے. جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری جو بھی ضروریات ہیں کھانے کی، وہ ہمیں طلب کرنے سے پہلے، مانگنے سے پہلے کیا کر دی جاتی ہیں؟ پوری کر دی جاتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے دسترخوان پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ اچار، چٹنی اور پانی کے علاوہ خلال تک مہیا کر دیے گئے ہیں. خلال یعنی پانی پینے کے لیے گلاس. تو اس طرح سے جو ہماری کھانے کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ دسترخوان پر تمام کیا کی گئی ہیں؟ پرسی گئی ہیں، لگا دی گئی ہیں وہاں پر. تو اس طرح سے وہاں پر اچار بھی ہے، چٹنی بھی ہے اور پانی بھی ہے، اس کے علاوہ خلال تک مہیا کر دیے گئے ہیں. دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ کسی کو مدد کے لیے بلانے پر مجبور ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میزبان نے حق میزبانی ادا نہیں کیا یا مہمان نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا. اگر آپ دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں کھانا کھانے، آپ کو اگر کسی بات کی ضرورت یا کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو ایسے ہوگا گویا میزبان نے آپ کا حق میزبانی ادا نہیں کیا یا مہمان نے کیا کیا؟ اپنے منصب کو نہیں پہچانا. دسترخوان کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین کے سینے سے چمٹا رہتا ہے. دسترخوان پر ہم بیٹھیں گے نیچے کی جانب تو کس سے ہم چمٹے ہوئے ہیں؟ زمین سے. کرسی پر اگر ہم بیٹھیں گے تو ہم زمین سے چمٹیں گے؟ نہیں چمٹیں گے. تو اس طرح سے دسترخوان پر بیٹھنے سے زمین سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ چمٹ جاتے ہیں، تاکہ وہ براہ راست زمین کے اس کی پر اسرار قوت کشید کر سکے. کشید کرنا، حاصل کرنا. کشید کرنا یعنی حاصل کرنا. زمین پر جب ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کس سے تعلق ہو جاتا ہے؟ زمین سے. اور زمین کی کشش ثقل، یہ قوت، وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جسم میں وہ توانائی آ جاتی ہے اور ہم آرام سے مزے لے کر کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی غذائیت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے. جب ہم میں توانائی، چستی پھرتی آتی ہے زمین پر بیٹھنے کے بعد تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری غذائیت میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کھانے میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم پیٹ بھر کر کئی گنا زیادہ کھانا کھاتے ہیں. جبکہ میز کرسی پر یا چل پھر کر کھانا کھائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے میں وہ برقی رو موجود نہیں جو زمین کی شریانیوں سے دسترخوان کی کوسوں
اور پھر وہاں سے انسان کی رگوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچی ہے۔ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ برقی رو زمین سے کیا کرتی ہے؟ ہمارے جسم میں آتی ہے، زمین سے ہمارے کیا کرتی ہے؟ جسم میں آتی ہے، لیکن ہم کھڑے رہ کر کھائیں گے تو وہ برقی رو ہم تک پہنچ نہیں پاتی، کئی ساری رکاوٹیں آتی ہیں اور ہم تھوڑا حصہ ہی کھانا کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں۔ دسترخوان آپ کو زمین کے لمس ہی سے آشنا نہیں کرتا بلکہ انگلیوں کے لمس سے بھی متعارف کرواتا ہے۔ لمس یعنی مزہ، لمس یعنی کیا؟ مزہ۔ تو دسترخوان آپ کو زمین کے لمس سے ہی آشنا نہیں کرتا بلکہ انگلیوں کے لمس سے بھی متعارف کرواتا ہے۔ چھری کانٹے یا چمچے سے کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو ہاتھ سے کھانے میں ہے۔ اگر آپ چھری کانٹے سے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ مزہ نہیں آئے گا، اگر آپ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں بہت لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ اس میں دوہرا لطف ہے، ایک تو اس چیز کا لطف جو کھائی جا رہی ہے، دوسرے انگلیوں کا لمس، اور جو انگلیوں کا بھی جو کیا ہے؟ لمس یعنی مزہ ہے، جو ذائقہ ہے کھانے کا۔ دو فائدے ہیں اس میں، ایک تو ذائقہ بھی موجود ہمیں لگنے لگتا ہے اس پکوان کا، ساتھ ہی ساتھ انگلیوں کو لگا ہوا چاٹنے کے بعد جو لمس ہے، مزہ ہے، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ دسترخوان ہی پر آپ کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر کھانے والے کی زبان، تالو، دانت اور ہونٹ کھانے کے دوران مل جل کر ایک ایسی مخصوص آواز نکالتے ہیں جو نہ صرف دوسری آوازوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھیں گے تو ایک تو ہماری زبان اس طرح سے، پھر اس کے بعد ہماری تالو پیشانی، اس کے بعد ہمارے دانت، اس کے بعد ہمارے ہونٹ، یہ ایک دوسرے کے دوران درمیان کیا ہو جاتے ہیں؟ مل جاتے ہیں، جو ایک مخصوص آواز آتی ہے۔ ہم اس طرح سے ہم کھانا کھاتے ہیں جو کئی آپ کو ایسا دکھائی نہیں دے گا، بلکہ جس میں کھانے والے کی ساری شخصیت سمائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو کافی بھوک لگی ہے، یا وہ بہت ہی لالچی انسان ہے جو بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے، تو وہ کیسے کھاتا ہے؟ تو اس طرح سے کھانا کھاتا ہے، تو آپ کو اس کی شخصیت کا اندازہ لگے گا کہ کس قسم کا شخص ہے، کہ کیسے کھانا کھا رہا ہے۔ وہ کسی شخص کے اصل کردار سے آشنا ہو تو کھانے کے دوران اس کے منہ سے برآمد ہونے والی آوازوں پر کان دھریں۔ اگر آپ کو کسی شخص کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہے تو جب وہ کھانا کھانے بیٹھے گا تو آپ اس کی منہ کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے کھانا کھا رہا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا۔ آپ اس کی طرف کان دھرو کہ وہ کیسے کھانا کھا رہا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کھانا کیسے کھا رہا ہے اور وہ کس قسم کا انسان ہے، کیونکہ ہر شخص کے اندر کی ساری شرافت یا خباثت اس کے کھانے کی آواز ہی میں مضمر ہوتی ہے۔ مضمر ہوتی ہے یعنی چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے وہ شخص کھانا کیسے کھا رہا ہے، اس کی طرف دیکھیے، کان دھریے۔ اگر وہ فاسٹ فاسٹ کھا رہا ہے، بہت جلد بازی میں کھا رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے طرح طرح کی منہ سے، تو اس شخص میں ایک طرح کی خباثت چھپی ہوئی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر پوری دل جمعی سے بیٹھ کر کھانا کھانے، پوری دل جمعی یعنی دل لگی کے ساتھ آرام سے کھانا کھانے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر پوری دل جمعی سے بیٹھ کر کھانا کھانے اور بوفے ضیافت میں انتہائی سراسمگی کے عالم میں کھانا زہر مار کرنے میں وہی فرق ہے۔ سراسمگی یعنی گھبراہٹ، سراسمی یعنی گھبراہٹ۔ اب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر
पूरी दिल जमाई से बैठकर खाना खाने और बोफे जियाफत में इंतहाई सरासमिगी यानी घबराहट के साथ, घबराहट के आलम में खाना खाना कैसे है? जहर मारकर खाना, यानी जहर मारकर खाना ये एक मुहावरा है, न चाहते हुए खाना। तो दोनों में यही फर्क है। जो मोहब्बत और हवस में है, मोहब्बत किस में दिखाई देगी? दस्तरखान पर। हवस कहां दिखाई देगी आपको? बोफे जियाफत में। खुशबू और बदबू में है। खुशबू कहां दिखाई देगी? दस्तरखान पर। बदबू कहां दिखाई देगी? बोफे जियाफत में। सुबह की चहलकदमी और 100 गज की दौड़ में है। तो इस तरह से आपको फर्क दिखाई दिया। इस सबक में वजीर आगा ने यही बात को पेश किया कि पहले दस्तरखान पर बैठकर खाना खाना यह हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और आज भी है यही सुन्नत। यही हमारा तरीका है कि दस्तरखान पर बैठकर खाना खाना। लेकिन सदियां तब्दील होती जा रही हैं, तो जमाना भी क्या हो रहा है? बदल रहा है, तब्दील हो रहा है, जमाना करवट ले रहा है। दस्तरखान की जगह जो है किसने ली? मेज और कुर्सी ने ली। लेकिन और जमाने ने करवट बदली, तो आहिस्ता आहिस्ता बोफे जियाफत होने लगी, यानी स्टॉल लगने लगे तरह तरह के, और लोग खड़े रहकर चहल पहल कर खाना खाने लगे। तो इस तरह से हमने ये सबक में देखा, वजीर आगा ने इसी बात को पेश किया। तो यहां पर हमारा सबक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इंशाअल्लाह हम आइंदा लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में हम सवाली पर्चा किस तरह से हल करें और असबाक के सवालात सवाली पर्चे में कौन से सवाल में आते हैं, गजल और नज़म के सवालात सवाली पर्चे में किस सवाल नंबर में आते हैं, इजाफी मुतालिया इसके सवालात किस सवाल नंबर में आते हैं सवाली पर्चे में। उसके बाद हम देखेंगे कवायद का हिस्सा सवाली पर्चे में कौन से सबक, कौन से सवाल नंबर में आता है। उसके बाद हम देखेंगे तहरीरी महारत जो 24 नंबर की होती है, वो किस सवाल नंबर में सवाली पर्चे में आता है। इसकी हम आइंदा लेक्चर में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही था। अब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।